یہ کوئی عام رات نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی عام ہوٹل تھا۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس تھکی ہاری ایمسٹریڈیم کے اس تاریخی ہوٹل میں پہنچی جہاں مسافروں کے قیام پر عرصے سے ایک ان کہی پابندی تھی، ایک ایسی پابندی جس کی حقیقت آج رات کھلنے والی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر رکھا قرآن مجید جو ہمیشہ اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ سفر کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں ایک محافظ کی مانند موجود تھا۔ جیسے ہی رات کی تاریکی گہری ہو گئی، اچانک کمرے میں ایک عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ پہلے تو یہ محض ایک وہم لگا، لیکن جب آنکھ کھلی تو خون منجمد کر دینے والا منظر سامنے آیا۔ بیڈ کے سامنے فرش پر دو ٹانگیں کھڑی تھی، صرف دو ٹانگیں جس کے سر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن اس سے زیادہ خوفناک لمحہ وہ تھا جب نظر اوپر گئی۔ وہاں ایک سکرٹ ہوا میں معلق تھی، مگر اس کے اوپر صرف خالی دیوار نظر آ رہی تھی۔ جسمانی وجود کا یہ نامکمل حصہ کمرے کے درمیان کسی سائے کی طرح تیر رہا تھا۔ آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور گردن موڑ کر دیکھا تو دوسری ایئر ہوسٹس بھی اسی لرزتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب ان کے سینئر مرد کولیگ جو کسی اور کمرے میں عبادت کر رہے تھے، اپنی ہی دہشت ناکی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کھڑکی کے پردے کھلے تھے، باہر رات کی تاریکی میں ایک دھندلی شبیہ دکھائی دی۔ پہلے تو یہی لگا کہ شاید کوئی کھڑکیاں صاف کرنے والا ہوگا، لیکن جب قریب جا کر پردہ برابر کیا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں پر ایک عورت کا کٹا ہوا بالائی سر نکلا، چہرہ زرد، آنکھیں نیم کھلی اور انگلیاں ہل رہی تھی جیسے وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ خوف سے بھرے یہ تینوں افراد نیچے لابی میں پہنچے جہاں ہوٹل کے مینیجر کا چہرہ بھی سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کمروں میں کچھ ایسا ہے جو انسانی تصور سے بھی باہر ہے۔ ان کے چہرے پر معذرت تھی، لیکن حقیقت زیادہ گہری تھی۔ یہ کمرے انسانوں کے قیام کے لیے بالکل نہیں تھے۔ اب آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی وہم تھا، یا نیند میں دھوکہ کھانے والا ذہن، یا اجتماعی ہسٹیریا، یا پھر کچھ ایسا جو صدیوں سے ہوٹل کی ان دیواروں میں قید تھا اور آج رات آزاد ہو گیا؟